السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج سورۃ البقرہ کا آخری سبق ہے جو آج ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے انشاءاللہ اور آپ کو سکھائیں گے۔ میرے اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا ہی کرم ہے، بڑی ہی عطا ہے، عنایات ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کبھی نہیں کر سکتا جتنی اس کی مجھ پہ رحمتیں ہیں۔ تو دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح استقامت کے ساتھ مجھے مکمل قرآن مجید کو ریکارڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ بھائیوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کو میری نجات کا ذریعہ بنائے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آج کے اس سبق کے اندر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی، جس طرح کہ آپ نے ٹائٹل پہ دیکھا ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ وَإِن نون ساکن کا اخفا ہے، کن نون ساکن کا اخفا ہے، تم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ علی لا مد اصلی ہے، سفریوں سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے، را کو باریک پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیریں ہیں، تنوین کا کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ۔ ولم واو کو ادا کرتے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لم میم ساکن کا اظہار ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، تجدو دو واو مدہ ہے، کا الف مدہ ہے، تیبا یہاں نون تنوین کا اخفا ہے، فریحان مقبوضہ، را کو باریک پڑھیں گے، ہا مد اصلی ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، بو واو مدہ ہے، واد کو موٹا ادا کریں گے۔ وقف کی صورت میں گولتا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی، ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا اخفا ہوگا، مقبوضۃ فإن أمن، ٹھیک ہے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ فَإِنْ نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، امینہ حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے اور زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرنا، واد کو موٹا ادا کریں گے، کاف کو باریک، میم ساکن کا یہاں اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، اخفاء شفوی اس کو کہا جاتا ہے، واد کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا یہاں اخفا ہوگا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ یہاں حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، أَمَانَتَهُ میم پہ مد اصلی ہے، ہو پہ مد اصلی ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ قاف کو موٹا ادا کریں گے، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، رَبَّهُ را کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ لا الف مدہ ہے، تَكْتُمُوا الشَّهَا ہا مد اصلی ہے، تو وقف کی صورت میں گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ وَمَن نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، يَكْتُمْهَا ہا الف مدہ ہے، فَإِنَّهُ یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، تو ہو یہاں جو مد ہے یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے، آ مد اصلی ہے، ثمون یہاں نون تنوین کا اخفا ہے موٹا، قول قاف کو موٹا ادا کریں گے، بو وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی، واللہ بما تعملون علیم لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، بما الف مدہ ہے، ما تعملو لو و مدہ ہے، علی لی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں میم ساکن کر دیں گے اور مد لمبی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔
للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے، ما الف مدہ ہے، فی السماوا میم پہ بھی مد اصلی ہے، واو پہ بھی مد اصلی ہے، ٹھیک ہے، وما ما الف مدہ ہے، فی الارض یہاں وقف کی صورت میں غات کو ساکن کر دیں گے، غات کو موٹا ادا کریں گے، را کو بھی موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، وَإِن نون ساکن کا اخفا ہے باریک، ٹھیک ہے، غنہ کریں گے، تب با پہ قلقلہ کریں گے، دو واو مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، فی انفسکم یہاں جو مد ہے مد جائز ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسری کلمہ کے شروع میں ہے۔ اچھا جی، نون ساکن کا اخفا ہے، فسکم کاف کو باریک میم ساکن کا اظہار ہے، او وولین ہے، تخفوہ خا کو موٹا ادا کریں گے، فو واو مدہ ہے، یو حا الف مدہ ہے، سب سین کو باریک سیٹی سے باب کو ہلا کے پڑھنا ہے، کم بہ اللہ یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، ٹھیک ہے، کم بہ اللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، غین کو موٹا، را کو موٹا ادا کریں گے، لمن نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یشاء یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اچھا جی، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، یہاں بھی نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے اور شین پہ مد واجب ہے، تو وقفاً وصلاً جو ہے یہ مد کریں گے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وقف کی صورت میں آپ مد نہیں کریں گے، جیسا کہ مد جائز پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، اگر میں یہاں وقف کرتا ہوں تو فی کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بڑی مد کب ہوگی؟ جب آگے سبب ہوگا، یہ سبب ہے حمزہ، ٹھیک ہے، یہ اسباب مد میں سے ہے۔ اچھا جی، تو اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو پھر مد بڑی مد نہیں ہوگی، پھر ایک الف کی مقدار جو کہ اس کی اصلی مقدار ہے، اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ مد کریں گے، لیکن یہاں یہ چیز نہیں ہے، وقفاً وصلاً یہاں مد کی جائے گی، وقف بھی کرنا ہے پھر بھی مد اتنی ہی کرنی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، علی لا مد اصلی ہے، کل شیء شیء لین ہے، یہاں نون تنوین کا اخفا ہے، موٹا اخفا کریں گے، قدی قاف کو موٹا ادا کریں گے، دی مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے، ملانے کی صورت میں را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر نون تنوین کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمد اصلی ہے، آمن الرسول را کو موٹا ادا کریں گے، سو و مدہ ہے، بما انزل یہ جو مد ہے مد جائز ہے، نون ساکن کا اخفا ہے باریک، زیلا زا کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے، الیہ لیہ لین ہے، من ربہ یہاں نون ساکن کا ادغام ہے بلا غنہ، غنہ نہیں کریں گے، ربہ را کو موٹا ادا کریں گے، ہی مد اصلی ہے، والمؤمنون یہ جو حمزہ ہے جھٹکے سے ادا کریں گے، مینو نو و مدہ ہے، وقف کی صورت میں بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کل نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، آمد اصلی ہے، مانا باللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے اور یہ مد اصلی ہے، وملائکتہ یہ جو مد اور یہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، ہی مد اصلی ہے، وکتبہ یہاں بھی مد اصلی ہے، ورسلہ یہاں بھی مد اصلی ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے۔
لا نفرق بین احد من رسلہ، لا الف مدہ ہے، نفرق را کو باریک پڑھیں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، بی لین ہے، احد یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، من رسلہ را کو موٹا ادا کریں گے اور وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ وَقَالُوا قاف کو موٹا الف مدہ، لو و مدہ، سمعنا نا الف مدہ، وَأَطَعْنَا طا کو موٹا ادا کریں گے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، نا الف مدہ ہے، غفرانک غین کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، یہ اور یہ الف مدہ ہے، ربنا را کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، وَإِلَيْ لَيَّ لین ہے، کَالْمَصِيرِ صاد کو موٹا ادا کریں گے اور یہ یا مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے، ملانے کی صورت میں را موٹی ہوگی۔ لا یکلف اللہ، اچھا اب یہ جو آیت ہے، یہ والی آیت اور یہ جو اوپر گزر چکی ہے، یہ اور اس سے پہلی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں آیات سدرۃ المنتہا پہ عطا کی گئیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی پہ نازل ہوئیں۔ اچھا یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اچھا یہ جو آیات ہیں، دونوں آیات، ان کی جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ بعض احادیث میں جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ 3 احادیث آپ کے سامنے انشاءاللہ میں بیان کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی کہ جو بندہ رات کو سوتے ہوئے، سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی قسم کی پریشانی، کوئی جو ہے وہ چوری کا ڈر یا اس قسم کی کوئی بھی ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بچاتے ہیں جو رات کو ان 2 آیات کو پڑھ کے سوتا ہے۔ دوسری جو ہے حدیث وہ صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اچھا فرماتے ہیں کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی، تو انہوں نے سر اوپر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا 2 نور، ٹھیک ہے، 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری یہ 2 آیات ہیں۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی فضیلت بیان ہوئی ہے ان آیات کی، ٹھیک ہے۔ تیسری حدیث جو کہ آخری حدیث ہے آج ان آیات کی فضیلت کے حوالے سے، وہ ہے جامع ترمذی کے اندر۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا، ٹھیک ہے، یہی 2 آیات۔ سبحان اللہ۔ وہ کسی گھر میں 3 راتیں نہیں پڑھی جائیں
کہ پھر شیطان اس کے قریب آ سکے. یعنی کہ وہ یہ دو آیات جو ہیں وہ کسی گھر میں 3 راتیں نہیں پڑھی جائیں. کیا مطلب؟ کہ جو بندہ ان آیات کو پڑھتا ہے اس گھر میں شیاطین نہیں داخل ہو سکتے. ٹھیک ہے، جو بندہ ان آیات کو تلاوت کرتا ہے. بلکہ سورہ بقرہ کے حوالے سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں، ان ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت ضروری ہے. بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے یہ بھی لازماً کرنی چاہیے، ہر گھر میں ہونی چاہیے. ہر گھر میں اونچی آواز سے سورہ بقرہ کی تلاوتیں ہوں. تو یہ جو ہم شکایات کرتے ہیں، یہ آسیب ہے، یہ جادو کا سلسلہ ہے، یہ ہمارے گھر میں شیاطین ہیں، یہ ہے وہ ہے، ڈر لگتا ہے، تو ان ساری چیزوں کا قلقمہ کر دینے والی یہ صورت ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور سورہ بقرہ اپنے گھروں میں پڑھا کریں. اور ان آیات کی فضیلت کے بارے میں جو آپ کو میں نے بتایا ہے، رات کو بھی ان کو پڑھ کے سویا کریں. اب ہم پڑھتے ہیں. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا الف مدہ ہے، یکلف اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے پیش ہے نفسا، نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. الا، لا الف مدہ ہے. وسعها، ہا الف مدہ ہے. لہا، ہا الف مدہ ہے. ما الف مدہ ہے. کسبت، وعلی، لی لین ہے، ہا الف مدہ ہے. مکتسبت. ٹھیک ہے، کسی کو ہلا کے نہیں پڑھنا یہ. ٹھیک ہے، نہ کاف کو نہ تا کو. ٹھیک ہے، حروف قلقلہ کے سوا کسی بھی حرف کو حالت جزم میں ہلا کے نہیں پڑھا جاتا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا، را کو موٹا ادا کریں گے. نا الف مدہ ہے، لا الف مدہ ہے. تو آ الف مدہ ہے. خذ، ذال کو نرم ادا کریں گے. نا پہ جو مد ہے مد جائز ہے. ان، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے. نسی، سی یا مدہ ہے. نا پہ جو مد ہے یہ بھی مد جائز ہے. او واولین ہے. اخ، خا کو موٹا ادا کریں گے لیکن ہلانا نہیں ہے. تو کو موٹا ادا کریں گے اور یہ حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے. نا الف مدہ ہے. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما. ربنا، را کو موٹا ادا کریں گے. نا الف مدہ ہے. ولا، لا الف مدہ ہے. تحمل، تا کو بریک. علی، لی لین ہے. نا پہ جو مد ہے مد جائز ہے. ٹھیک ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے. صاد کو موٹا ادا کریں گے. را کو موٹا ادا کریں گے اور یہاں نون تنوین کا اخفا ہے. کما، کاف کو بریک پڑھیں گے. ما الف مدہ ہے. حملته على الذين من قبلنا. حملته، لام کو ہلانا نہیں ہے، حا کو واضح نکالنا ہے. ہو مد اصلی ہے. علی الذی، ذی یا مدہ ہے. من قبلنا، نون ساکن کا اخفا ہے، موٹا اخفا ہے. قاف کو موٹا ادا کریں گے. با کو ہلا کے پڑھیں گے. نا الف مدہ ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. اچھا جی، ربنا، را کو موٹا ادا کریں گے. نا الف مدہ ہے. ولا، لا الف مدہ ہے. تو میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. مل، نا الف مدہ ہے. ما الف مدہ ہے. لا الف مدہ ہے. تو کو موٹا ادا کریں گے. الف مدہ ہے. قاف کو موٹا ادا کریں گے. لا، نا الف مدہ ہے. بھی مد اصلی ہے. واعف عنا، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، الف مدہ ہے. واغفر لنا، غین کو موٹا ادا کریں گے. را کو باریک پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر ہے. لنا، نا الف مدہ ہے. وارحمنا، را کو موٹا ادا کریں گے. را ساکن سے پہلے زبر ہے. یہاں میم ساکن کا اظہار غنہ نہیں کریں گے. نا الف مدہ ہے. اچھا، ملانے کی صورت میں یہاں مد ہوگی. ٹھیک ہے، وارحمنا انت مولانا. ٹھیک ہے، ملانے کی صورت میں مد جائز ہوگی. نون ساکن کا اخفا ہے. مو واولین ہے. لا مد اصلی. نا الف مدہ.
فن نون ساکن کا اخفا ہے موٹا، صور را کو موٹا، صاد کو موٹا، نا الف مدہ ہے، علی القو قاف کو موٹا، وولین ہے، مل کا کاف کو باریک پڑھنا ہے، مد اصلی ہے، فیری را کو باریک پڑھیں گے، اور یہ وقف کی صورت میں لمبی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے سورۃ البقرہ کو مکمل سیکھا ہے، مکمل پڑھ لیا ہے۔ یہ ساری ویڈیوز جتنی بھی ہیں سورۃ البقرہ کی یہ ہمارے اسی چینل پہ موجود ہیں، پلے لسٹ میں آپ دیکھیں، وہاں پہلا پارہ، پھر دوسرا پارہ، پھر تیسرا پارہ، اب تک کی تمام ویڈیوز اس کے اندر جمع ہیں۔ تو ان تمام ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی لازمی کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ہماری ویڈیوز جو ہے وہ رینک ہوتی ہیں۔ رینک ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ زیادہ لوگوں تک پہنچیں گی، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی اور اس کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے اگلے سبق میں ہم سورۃ آل عمران جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔